یہ جسموں کا تماشا دکھانے والے اگر آپ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کی نظروں میں یہ بہت کامیاب لوگ ہیں اور اس لائق ہے کہ ان سے آٹوگراف لیا جائے، ان کے ساتھ سیلفیز بنائی جائے اور ان کے ساتھ مل کر انہی کے کرائیٹیریا کو اپنا کر اپنی زندگی بھی ویسی ہی جی جائے، سو کیری آن کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے میرے بھائی، کرو تیاریاں ان تماشوں کی جس سے اللہ رب العزت کی دین کی دھجیاں اڑے اور شیطان کی آرمی خوش ہو۔ گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میٹر چوائس کرتی ہے۔ زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے تم کس کا بھروسہ کرتے ہو؟ ایک ہی تمہارا دشمن ہے اور ایک ہی تمہارا دوست ہے۔ دشمن نے سنہرے خواب دکھانے ہیں، جھوٹے وعدے کرنے ہیں، تمہیں لذتوں کے حوالے کرنا ہے، تم سے گناہ کروانے ہیں، اور ہر گناہ کروانے کے بعد تمہیں اللہ سے مایوس کروانا ہے۔ جبکہ دوست نے تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ وہ دوست تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے وعدے بھی سچے، اس کے ارادے بھی سچے، اس کی طاقت کو بھی کوئی زوال نہیں۔ چوائس از یورس کہ دوستی کا ہاتھ دوست کی طرف بڑھاتے ہو یا دوستی کا ہاتھ دشمن کی طرف بڑھاتے ہو۔ تھوڑا تو انٹرسٹ لو اللہ میں، جس نے تمہیں 24 گھنٹے دیے، اسی کے دیے ہوئے وقت میں اگر تم اس کے لیے 10 منٹ نہ نکال سکو، لعنت ہو میری ایسی زندگی پر۔ آپ مانے یا نہ مانے لیکن ہم بھول چکے ہیں اپنے اللہ کو۔ آپ مانے یا نہ مانے، ہماری زندگیوں میں اللہ میٹر نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، ایسے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں یار، جنہوں نے اپنی اولادیں اللہ کے لیے قربان کی ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے دی ہیں، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے لیے دیا ہے، جنہوں نے اپنے مزاجوں کو تبدیل کیا اللہ کے لیے، اپنی عادتوں کو اللہ کے لیے تبدیل کیا ہے۔ ہم بونے بنے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے لیے خود کو چینج کر سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے اپنی عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، جب بات اللہ کی آئے گی ہم کہیں گے ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کا واسطہ ہے یار، ہم لوگ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ایک بات 10 دفعہ سمجھائی جائے گی تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ جب ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کسی کے ذریعے سے اور اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو ہمیں بھی یہ چاہیے نا کہ پھر اپنی زندگیاں بدل دیں، مزید اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں، بچا لیں خود کو۔ لیکن نہیں، ہم نے بس سننا ہوتا ہے، وقتی موٹیویٹ ہونا ہوتا ہے، اور کل سے پھر ہم نے وہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے جس کی ہمیں عادتیں ہوتی ہیں۔ بات اصل میں یہ، اور بڑی ناز بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں، آپ مر گئے کھاتا چل۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کا اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پرچہ جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی۔ اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل؟ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قائم کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔